بلکہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجا گیا۔ ایسے لوگوں کو تعلیم دینے سے انگریزوں کو دو اہم فائدے ہوئے۔ ایک تو ان لوگوں نے انگریزی پرچم اپنے اپنے علاقوں میں بلند رکھا اور انگریزوں کو کسی قسم کی بغاوت کا خطرہ نہ رہا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس دور میں تحریک آزادی زور پکڑ رہی تھی اور یہ لوگ تحریک آزادی کے سخت مخالف تھے، مگر انگریزی اسکولوں کے تعلیم یافتہ یہ نواب زدگان انگریزوں کا آخری سہارا تھے، اور انگریزوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ انہیں تحریک آزادی کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ میری جیب میں صرف کھوٹے سکے ہیں، تو قائد اعظم کے کھوٹے سکوں سے مراد یہی نواب جاگیردار خاندان تھے جنہیں انگریز نے بڑی چالاکی کے ساتھ مسلم لیگ میں شامل کروایا، اور جاگیردار اور وڈیروں کی یہ اولادیں جو کہ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں شامل تھیں اور جن کی تربیت برطانوی سامراج نے خود کی تھی، یہ یونینسٹ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے بننے سے چند سال پہلے مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اپنی جاگیروں اور زمینوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے استحصال کو قائم رکھنے کے لیے ملک کی سیاست میں گھس آئے۔ ایسا کرنا ان کی مجبوری بھی تھا اور ضرورت بھی، اور تب ایسا انہوں نے اس لیے بھی کیا تھا تاکہ انگریزوں کو اپنی وفاداری کا مکمل طور پر یقین دلا سکیں۔ برصغیر کا نہری نظام انگریز نے ریونیو حاصل کرنے کے لیے بنایا، اور ریلوے لائن بچھانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان تک فوجی ساز و سامان پہنچایا جائے، اور اسکول اور ہسپتال برصغیر میں موجود انگریز ملازمین اور ان وڈیروں اور نوابوں کی اولادوں کے لیے بنائے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جس سے برصغیر کا غریب طبقہ خوشحال ہوا ہو۔ 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے بعد 1886 میں 200 ایکڑ رقبے پر ایچیسن کالج کی بنیاد رکھی گئی، اور یہاں پنجاب بھر کے جاگیردار، وڈیرے اور برطانیہ کے لیے بطور سیاسی ایجنٹ کام کرنے والے خاندانوں کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست تھا۔ اس کالج کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر نافذ ہونے والا تعلیمی نظام اور نصاب تعلیم نو آبادیاتی سانچے میں ڈھالا گیا، اور اس کالج میں نئی وفادار نسل کی تیاری کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی کا وہ طبقہ بھی تیار ہوا جو برطانوی سامراج کے ساتھ مل کر اس قوم پر غلامی مسلط کرنے میں انگریزوں کی وفاداری کرتا رہا اور آج تک کر رہا ہے۔ آج بھی سندھ اور پنجاب کے 70 سے 80% زمین پر یہی سردار، وڈیرے اور جاگیردار قابض ہیں، اور ان کے گھروں کے افراد ایک وقت میں پاکستان کی مختلف سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کی تمام زندگی اقتدار کے مزے لوٹتے اور ہم جیسوں پر حکمرانی کرتے گزر جاتی ہے۔ مارشاء اللہ آئے تو یہ مارشاء اللہ کے حامی بن جاتے ہیں، اور جمہوریت آئے تو یہ جمہوریت کا راگ الاپنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی یہ ریپبلکن کا نام اختیار کرتے ہیں اور کبھی کنونشن لیگ یا IGI کے پرچم تلے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھٹو کی اسلامی سوشلزم میں محفل جماتے ہیں اور کبھی ضیاء الحق کی مجلس شورا میں نظر آتے ہیں۔ کبھی نواز شریف کا سایہ بن جاتے ہیں اور کبھی پیپلز پارٹی کی چھتری۔ حزب اقتدار بھی یہی ہے، حزب اختلاف بھی یہی، اور سچ تو یہ ہے کہ آج بھی برطانیہ ان ملک و مذہب دشمن لوگوں کے ذریعے پورے برصغیر پر حکومت کر رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کی تیاری کے لیے معلومات وکیل انجم کی کتاب سیاست کے فرعون اور قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے پروفیسر ڈاکٹر تراب الحسن کے تھیسس پنجاب اینڈ دا وار آف انڈیپینڈنس 1857 سے لی گئی ہیں۔ وکیل انجم صاحب کی کتاب کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں، جو لوگ مزید تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں وہاں سے کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔